اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران محترم، طہارت پر بات کرتے ہیں اور وضو کے متعلق کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں۔ وضو کے فرض ہیں 4۔ پہلا، منہ دھونا، طول میں شروع پیشانی سے یعنی جہاں عموماً بال اگتے ہیں ٹھوڑی کے نیچے تک، اور عرض میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور دوسرا فرض دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، اور تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ اور جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کا ارادہ کرو، تو اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں سمیت، اپنے سر کا مسح کرو اور پاؤں دھو ٹخنوں سمیت۔ قرآن سے یہ 4 ہی اعضاء کا دھونا ثابت ہے، تو لہذا وضو کے 4 فرض ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی کمی ہو گئی تو وضو مکمل نہ ہوگا۔ وضو کی سنتیں کتنی ہیں؟ وضو کی سنتیں 14 ہیں۔ پہلی، نیت کرنا اور رفع حدث کی۔ دوسری، زبان سے بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام پڑھنا۔ اگر یہ یاد نہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو سے پہلے پڑھنا سنت ہے۔ اور تیسری سنت، پہنچوں تک دونوں ہاتھ دھونا اگرچہ پاک ہو۔ اور چوتھی سنت ہے ہاتھوں کی انگلیوں میں خلال کرنا۔ اور 5ویں سنت ہے مسواک کرنا۔ 6ٹھی یہ کہ کلی کرنا۔ 7ویں سنت ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ اور 8ویں سنت ہے ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ اور 5ویں سنت ہے مسواک کرنا۔ 6ٹھی یہ کہ ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا، اور اس طرح 8ویں ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ ترتیب یعنی اول منہ دھونا، پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، پھر ٹخنوں تک پیر دھونا، اور 10ویں پے در پے دھونا، یعنی ایک عضو کے دھونے تک دوسرا عضو خشک نہ ہو جائے۔ اور 11ویں سنت ہے داڑھی کے اندر خلال کرنا، اس صورت سے کہ پشت 10 آنکھوں کے سامنے رہے۔ خلال کرنا ہے اس طرح سے خلال کرنا ہے، ایسے خلال نہیں کرنا، یعنی کہ ہاتھوں کی پشت نظروں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے رہے۔ ہتھیلی آگے کو رکھیں۔ اور 12ویں سنت یہ ہے کہ سارے سر کا مسح کرنا، اور 13ویں سنت ہے کانوں کا مسح کرنا، اور 14ویں سنت ہے پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا۔ اس طرح کہ بائیں ہاتھ کی انگلی سے دائیں پاؤں کی چھنگلی سے شروع کر کے بائیں پاؤں کی چھنگلی انگلی پر ختم کرے، اور بر وقت خلال بائیں ہاتھ کی چھنگلی انگلی کو پاؤں کی انگلیوں کے نیچے سے اوپر کی طرف کھینچے، یعنی کہ یہ پاؤں کی انگلیاں ہیں تو پھر ایسے اوپر کو کھینچتے چلے جائیں، نیچے کو ڈالیں اوپر کو کھینچتے چلے جائیں، نیچے کو یہ ڈالیں اوپر کو کھینچتے چلے جائیں۔ یہ بائیں جو ہے وہ بائیں پاؤں کی چھنگلی انگلی پر جو ہے اس کو ختم کریں۔ مستحبات وضو کیا ہیں؟ قبلہ رخ بیٹھنا
وضو کرتے ہوئے مٹی کے برتن سے وضو کرنا، آفتابہ وضو کا بائیں طرف رکھنا اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، بائیں ہاتھ سے ناک جھاڑنا اور ہر عضو پر پہلے تر ہاتھ ملنا اور وقت سے پہلے غیر معذور کو وضو کرنا اور اس طرح انگوٹھی کو پھیرنا جبکہ ڈھیلی ہو ورنہ فرض ہے کہ اس کو اتار دے، ہر عضو دھوتے وقت بسم اللہ پڑھنا، وضو میں درود پاک پڑھنا، گردن کا مسح کرنا اور دھونے میں اعضاء کو داہنی طرف سے شروع کرنا، وضو کا پانی بچا ہوا کھڑے ہو کر پینا اور اعضاء معمورہ کو حدود معینہ سے زیادہ دھونا اور اسی طرح بائیں ہاتھ سے دونوں پاؤں کا دھونا، غیر سے مدد نہ چاہنا مگر معذور کو درست ہے۔ بعد وضو کے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھنا یا پھر یہ کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک واشہد ان محمدا عبدہ ورسولک واشہد ان محمدً عبدک ورسولک، اور یہ آسمان کی طرف نظر کر کے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو وضو کرنے کے بعد یہ کلمہ شہادت پڑھے آسمان کی طرف نظر کر کے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے وضو کرنے والے کے لیے، طہارت حاصل کرنے والے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو وضو کامل کرنے کی اور طہارت کامل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔